بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد نمبر 1، سورۃ البقرہ، صفحہ نمبر 223۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور نہ کھاؤ اپنے مال باہم ناحق طور پر اور لٹکاتے ہو تم ان کو فیصلہ کرنے والوں کی طرف تاکہ کھاؤ تم کچھ حصہ اموال کا لوگوں کے گناہ کے ذریعے درا حالانکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک عن الأہلہ، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، بتائیں وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، اور نیکی نہیں ہے کہ آؤ تم گھروں میں ان کی پیٹھوں سے، بلکہ نیکی ہے جو ڈرا۔ وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلکم تفلحون، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور لڑو راستے میں اللہ کے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ زیادتی کرو تم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو، اور نکالو ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ لڑو ان سے پاس مسجد حرام کے یہاں تک کہ لڑیں وہ تم سے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، بس اگر لڑیں وہ تم سے تو قتل کرو ان کو، یہی سزا ہے دین نہ ماننے والوں کی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر باز آ جائیں وہ تو بے شک اللہ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد، ہو جائے دین اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر باز آ جائیں تو وہ نہیں ہے حد سے بڑھنا مگر ظالم پیشہ لوگوں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، مہینہ حرمت والا بدل ہے مہینہ حرمت والے کا، اور ادب و احترام میں برابری ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو تم اس پر مانند زیادتی کرنے اس کے۔ علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور خرچ کرو راستے میں اللہ کے اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ نمبر 5، حج جان مال سے مرکب عبادت ہے۔ ابھی سابقہ سلسلہ بلکہ اس سے پہلے ایک رہ گیا، حرام مال کھانے کی اور حج کو رشوت دینے کی ممانعات۔ ابھی وہی سلسلہ بیان ہے۔ الصابرین فی البأساء والضراء، سختی اور بیماری میں صبر کرنے والے قابل تعریف ہیں۔ اس آیت میں اس سلسلہ کے 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم حرام مال کھانے کی ممانعات، غلط طریقہ پر مال ہتھیانے سے بچنے کا حکم، اور اس کی بہت صورتیں ہیں۔
چوری، خیانت، دغا بازی، غصب، قمار، رشوت، ستانی اور ناجائز خرید و فروخت سے مال حاصل کرنا، ان سب صورتوں میں ایک فریق کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ مثلاً کوئی بڑا مال چرا لے تو مال کا مالک کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، مگر حاصل کیا؟ گیا ہوا مال واپس تھوڑے آئے گا۔ صبر اور برداشت سے کام لے، البتہ چور کو پکڑنے کی اور اس کو سبق سکھانے کی کوشش کرے تاکہ دوسرے لوگ اس کی آفت سے بچیں، اور اسی پر دیگر معاملات کو قیاس کریں۔ دوسرا حکم، قاضی کو رشوت دینے کی ممانعت۔ مکان یا زمین کا جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور حج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، اور جج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، پس جس کا حق مارا ہے اس پر کیا بیتے گی، مگر صبر کے سوا چارہ کیا ہے؟ فائدہ، قاضی کے فیصلہ دنیا میں ظاہراً اور باطناً نافذ ہوگا۔ پولیس قابض سے مکان خالی کرا کر مدعی کو سونپے گی، مگر آخرت کے سزا سے وہ کیسے بچے گا؟ مدعی نے مکان نہیں قبضایا ہے بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا خریدا ہے۔ آیت کریمہ، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ، اور تم اموال کو فیصلہ کرنے والوں تک پہنچاتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے کھا لو، جبکہ تم جانتے ہو کہ مکان یا گھر تمہارا نہیں، ایسا مت کرو۔ حج جان و مال سے مرکب عبادت ہے۔ ابھی سابقہ سلسلہ کلام چل رہا ہے۔ الصابرین فی البأساء والضراء، سختی اور تکلیف میں برداشت کرنے والے قابل تعریف ہیں۔ اس کے ذیل میں 5 احکام بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہ آخری حکم ہے۔ وہ 5 احکام یہ ہیں: قتل عمد میں قصاص، برابری کرنے کا حکم طیش میں یہ بھاری حکم ہے۔ نمبر 2، پیچھے ترکے کا بڑا جمیلہ ہو تو حسب حصص شرعیہ وصیت کرنا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھنا، ایک نہیں مسلسل 30، کھانا نہ پینا یہ بھی بھاری حکم ہے۔ نمبر 4، حرام مال نہ کھانا اور رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کرانا۔ نمبر 5، حج کی فرضیت۔ حج اب تو آسان ہو گیا ہے، پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ حج میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہ جان و مال سے مرکب عبادت ہے، اس میں بڑا مال خرچ ہوتا ہے۔ آدمی زندگی بھر جوڑتا ہے تب حج کرتا ہے، اور 6 ماہ میں حج سے واپس آتا ہے اور حاجی صاحب کہلاتا ہے۔ اب ہفتہ 10 دن میں آ جاتے ہیں، اس لیے کوئی اس معزز لقب سے نہیں نوازتا۔ صحابہ کا ایک سوال، عرب کا ملک بے آب و گیا ہے، معیشت کا فقدان ہے، زندگی کا مدار اسفار پر تھا۔ گرمیوں میں ملک شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن اور ضرورت کی چیزیں خرید لاتے تھے، اور علاقہ پہاڑی تھا اور ملک گرم تھا، دن میں سفر ممکن نہیں تھا، پس صبح و شام چلتے تھے، زیادہ سفر رات میں کرتے تھے، چاندنی راتوں میں سفر سہولت سے ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ چاند سورج کی طرح ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا، رات بھر روشن رہے تو سفر میں مزہ آ جائے، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ جواب، چاند کی یہ صورتحال اس لیے ہے کہ لوگ آسانی سے قمری کیلنڈر بنائیں، سورج سے بھی کیلنڈر بنتا ہے مگر وہ دقیق حساب پر مبنی ہے، ہر شخص نہیں بنا سکتا، اور چاند سے تاریخیں جاہل سے جاہل بھی متعین کر سکتا ہے۔ جواب کی تفصیل، چونکہ مطالع مختلف ہیں اور اعتبار آنکھ سے دیکھنے کا ہے، اس لیے چاند کی تاریخیں ایک نہیں ہوتیں۔ جہاں سب سے پہلے چاند نظر آتا ہے مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں اگلی رات میں نظر آتا ہے وہاں قمری مہینہ ایک دن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ البتہ حج کا وقت مکہ مکرمہ کے افق کا ہلال متعین کرتا ہے، مگر افق پر جب نیا چاند نظر آتا ہے تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، پھر 9ویں تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ یہی حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی قمری تاریخیں چھوڑ کر اس تاریخ میں حج کے لیے آنا ہوتا ہے، اس لیے للناس کے بعد حج کا الگ ذکر کیا ہے۔ فائدہ، توحید اللہ، یعنی ساری دنیا کا ایک چاند نہیں ہو سکتا۔ حج کے علاوہ دیگر دینی اور دنیاوی معاملات میں چاند کی تاریخیں مختلف ہوں گی، صرف حج میں توحید اللہ ہو سکتا ہے اور تعبیر مناسب ہو، اور نیو مون القمر الجدید پر مدار رکھ کر پوری دنیا میں قمری تاریخیں ایک کرنا غیر شرعی نظریہ ہے۔ بوجھ در بوجھ، ایک تو حج کی عبادت ہی بھاری تھی، پھر جاہلیت نے اس کو اور بھاری کر رکھا تھا۔ ریت یہ کر رکھی تھی کہ جب حج کا احرام باندھتے تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے،
پشت سے سیڑھی سے چڑھ کر آتے تھے۔ یہ خود ساختہ پابندی تھی۔ قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، نیکی کا کام حج کے احکام کی تعمیل ہے۔ پس احرام میں گھر میں آنا پڑے تو دروازے سے آؤ اور حج میں ممنوعات شرعیہ سے بچو تاکہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو۔ آیت کریمہ۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی سوال کی تفصیلی جواب سے معلوم ہوتی ہے سال میں 12 ہلال نئے چاند ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چاند کا یہ نظام کیوں ہے؟ سورج کی طرح وہ ایک حالت پر کیوں نہیں رہتا؟ آپ بتائیں۔ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات متعین کرتے ہیں، اور نیکی کا کام یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے آؤ، بلکہ نیکی کا کام حج میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ربط الصابرین فی السراء سے تعلق رکھنے والے 5 احکام پورے ہوئے۔ اب وحین البأس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، یعنی سخت جنگ میں صبر کرنے والے اور جم کر لڑنے والے بھی قابل تعریف ہیں۔ قرآن کریم کا بھی واقعہ کے اجزاء کو مقدم مؤخر کرتا ہے۔ پہلے آیت 67 تا 73 میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ آیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا مؤخر ہے، اور ایسا اس لیے کیا کہ ابتدائی حصہ مستقل حیثیت حاصل کر لے، ورنہ سارا واقعہ ایک ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں بھی آئندہ آیت کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اس کو مؤخر کیا ہے۔ زیر تفسیر آیات کو جو 1 سال بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر نازل ہوئی ہیں مقدم کیا، تاکہ دونوں آیتوں کو مستقل حیثیت حاصل ہو جائے۔ آیت زیر تفسیر اور آئندہ آیت کا پس منظر شان نزول۔ جب غزوہ احزاب سے کفار کا لشکر نامراد واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور باطمینان عمرہ ادا کیا۔ اس سے شوق بھڑکا۔ کعبہ شریف عربوں کی مشترک عبادت گاہ تھی، ہر ایک کو حج عمرہ کرنے کے لیے آنے کی اجازت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خیال کیا کہ اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو مکہ والے نہیں روکیں گے۔ چنانچہ اب سن 6 ہجری میں 1500 صحابہ کے ساتھ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر اور قربانیاں ساتھ لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ قصہ مختصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حدیبیہ میں رک گئے اور سفارتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بات پر صلح ہو گئی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں اور اگلے سال آئیں، مگر ہتھیار ساتھ نہ لائیں، صرف تلوار لائیں اور وہ بھی تھیلے میں ہو، اور مکہ میں صرف 3 دن ٹھہریں۔ پس آئندہ آیت نمبر 196 نازل ہوئی جس میں احصار کا حکم ہے۔ پس آپ اور صحابہ قربانیاں کر کے احرام کھول کر لوٹ گئے۔ واپسی میں راستے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ اس کی آیت 27 میں فرمایا کہ خواب سچا ہے، اگلے سال باطمینان عمرہ کرو گے، مگر انشاءاللہ کی تعلیق بھی کی۔ یہ قید اس لیے بڑھائی کہ اگلے سال صحابہ بے خوف ہو کر نہ جائیں۔ پھر 1 سال بعد جب آپ نے عمرۃ القضاء کا ارادہ فرمایا تو زیر تفسیر آیت نازل ہوئیں۔ ان میں اشارہ تھا کہ مکہ والے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں اور جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو صحابہ ڈٹ کر مقابلہ کریں اور کفار کو مکہ سے کھدیڑ دیں۔ چنانچہ فوج ہتھیار ساتھ لے کر چلی اور مکہ سے 8 میل پریا جج مقام میں ان کو رکھ دیا اور 200 آدمی ان کی حفاظت کے لیے رک گئے۔ باقی صحابہ صرف تلواریں خورجی میں رکھ کر مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ والوں نے حسب وعدہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ نمبر 6، مسلمان مکہ پہنچ کر جنگ نہ چھیڑیں، البتہ کفار جنگ چھیڑیں تو ان کو نہ بخشیں۔ جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی، لیکن اس خاص موقع پر مسلمان مکہ پہنچ کر جنگ نہ چھیڑیں کیونکہ یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی۔ البتہ کفار مکہ جنگ پر تل جائیں تو ترکی بترکی جواب دیں، ان کو جہاں پائیں قتل کریں، خواہ حرم میں پائیں یا حرم سے باہر، اور ان کو مکہ سے کھدیڑ دیں جس طرح انہوں نے تم کو مکہ سے نکال دیا، کیونکہ فتنہ دین اسلام سے روکنا بھاری گناہ ہے، اس لیے بھاری گناہ کے مقابلہ میں ہلکا گناہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ترجمہ، اور اللہ کے راستہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی ابتدا مت کرو، بالیقین اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور ان کو اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو مہاجرین کو نکالا ہے، اور فتنہ دین سے روکنا قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ لا تعتدوا عام حکم ہے، اور اس خاص موقع پر ابتدا کرنے کی ممانعت تھی بوجہ صلح حدیبیہ۔ حرم شریف میں دفاعی جنگ جائز ہے۔ سوال، حرم شریف میں مسلمانوں کے لیے جنگ کیسے جائز ہوگی؟ حرم تو محترم ہے، وہاں قتل و قتال جائز نہیں۔ جواب، حرم میں اقدامی جنگ جائز نہیں، دفاع کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو اوپر کی آیت میں ابتدا کرنے سے منع کیا، صرف دفاع کی اجازت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جو اقدام کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس حرم شریف میں مت لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو ان کو قتل کرو، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ جنگ کے دوران دشمن ایمان لے آئے تو جنگ روک دینا ضروری ہے۔ دشمن اگر جنگ کے دوران ایمان لے آئیں تو جنگ بند کر دینا ضروری ہے، خواہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ہی نقصان پہنچایا ہو۔ اور جس طرح یہ حکم دشمن قوم کے لیے ہے، فرد کے لیے بھی ہے۔ اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یہ بات متفق علیہ حدیث میں بھی آئی ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پس جب انہوں نے یہ کام کیے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، مگر حق کے اسلام کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس حدیث میں جنگ کرنے کا نہیں بلکہ جنگ بندی کا بیان ہے، لیکن اگر آدھی حدیث پڑھی جائے تو غلط فہمی ہوگی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن اگر پوری حدیث پیش نظر رکھی جائے تو یہ غلط فہمی ہرگز نہیں ہوگی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم والے ہیں۔ جہاد اس لیے ہے کہ ظلم روکے اور اللہ کا دین پھیلے۔ جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی۔ اگر دشمن مسلمانوں پر چڑھ آئیں اور ان کو ہٹانا ضروری ہے، جیسے غزوہ احزاب تک مکہ کے کافر مدینہ پر چڑھ آتے تھے اور ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا، یہ دفاعی جہاد تھا۔ اور اگر دشمن اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکائیں تو دعوت کا کام نہ کرنے دیں، یا مسلمانوں پر مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھائیں تو بھی ان کا دماغ درست کرنا ضروری ہے۔ یہ اقدامی جہاد ہے۔ جیسے معاہدہ حدیبیہ کے خلاف ورزی کر کے قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی مدد کی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حلیف بنو قبیلہ خزاعہ پر ظلم ڈھایا، ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا اور مکہ فتح کر لیا۔ غرض جہاد فتنہ فروغ کرنے کے لیے ہے۔ اگر کفار ایمان کی راہ نہ روکیں یا مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائیں تو جہاد کی ضرورت نہیں۔ ملک گیری کے لیے جہاد نہیں، دعوت کا کام کافروں کے ملک میں بھی جاری رہے گا، اور اہل سعادت ایمان سے بہرور ہوں گے۔ اور کوئی اکا دکا شرارت کرے یا ظلم پر کمر باندھے اور کافر حکومت اس کی پشت پناہ نہ ہو تو اسی کا دماغ درست کیا جائے، کافر ملک پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں ہی پر زیادتی ہے۔ اشہر حرام کا لباس، اشہر حرام کا پاس و لحاظ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ سوال، مسلمان عمرہ کی قضا کرنے کے لیے ذی القعدہ میں جا رہے تھے، یہ محترم مہینہ تھا، ملت ابراہیمی میں 4 ماہ قابل احترام قرار دیے گئے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ پس اگر مکہ والوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو مسلمان کیسے جنگ کریں گے؟ جواب، محترم مہینوں کا ادب اور پاس لحاظ دو طرفہ ہونا چاہیے، ایک طرفہ نہیں۔ مشرکین لحاظ کریں گے تو مسلمان بھی لحاظ کریں گے، اور وہ لحاظ نہیں کریں گے اور آمادہ پیکار ہو جائیں گے تو مسلمان جواب دیں گے، ہاتھ نہیں روکیں گے۔ اسلام میں تو ان مہینوں میں قتل و قتال جائز ہے، اس لیے فرمایا اگر مشرکین زیادتی کریں تو مسلمان برابر کا جواب دیں۔ زیادتی نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ترجمہ: ادب والا مہینہ ادب والے مہینے کے عوض ہے اور ادب و لحاظ میں برابری ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جہاد کے لیے دل کھول کر خرچ کرو، ہاتھ نہ روکو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دور اول میں نہ فوج تھی نہ حکومت کے پاس فنڈ تھا، ہر شخص لڑنا جانتا تھا اور ہتھیار بھی رکھتا تھا، پھر چھوٹے لشکر اپنی رسد اور ہتھیار ساتھ لے کر چلتے تھے اور بڑے لشکر کی خوردنوش کا انتظام حکومت کرتی تھی اور اس کے لیے چندہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جس کے پاس سواری نہیں ہوتی اور سفر دور کا ہوتا یا غریب ہوتا اور ہتھیار بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے زکوٰۃ سے خرچ کیا جاتا یا چندہ کیا جاتا۔ مدینہ سے مکہ 10 دن کے فاصلے پر ہے اور عمرۃ القضاء میں ہتھیار بھی ساتھ لے جانے تھے، 1500 کے خوردنوش کا انتظام بھی کرنا تھا۔ اس لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ جہاد کے لیے دل کھول کر خرچ کرو، ہاتھ نہ روکو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی سرفرازی جہاد میں ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے۔ فائدہ: جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب کم از کم 700 گنا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، نیز جہاد میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے جس کو اللہ تعالیٰ غنیمت کی شکل میں کئی گنا بڑھا کر لٹاتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ مسلمانوں کی سرخ روئی جہاد جاری رہنے میں ہے اور ذلت و نکبت جہاد رک جانے میں ہے، اور جب فنڈ نہیں ہوگا تو جہاد رک جائے گا، یہی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ نیک کام کرو یعنی دل کھول کر خرچ کرو اور دوسرے نیک کام بھی کرو۔ چندہ دیا اور نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ ہوا؟ احسان باب افعال کے معنی ہے نکو کردن، ہر کام عمدہ کرنا، اور عمدہ چندہ دینا یہ ہے کہ اس کے بعد احسان جتا کر دل آزاری نہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک وکاروں کے ساتھ ہیں، یعنی اگر مجاہدین نیک بندے ہوئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔